دوستو ویسے تو آپ نے منشی پریم چند کی بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن کیا آپ نے ان کہانیوں کو ان کے اصلی روپ میں سنا ہے؟ جی ہاں، اصلی روپ کا مطلب ہے اس بھاشا میں جس میں وہ لکھی گئی تھیں۔ منشی پریم چند شروعات میں اردو کے کہانی کار تھے، یہ آپ میں سے کئی لوگوں کو شاید نہیں معلوم ہوگا۔ خیر، آج پیش کر رہا ہوں منشی پریم چند کی ایک مشہور کہانی اصلی روپ میں، جی وہ اپنے اصلی فارم میں ہے، بڑے بھائی صاحب۔ یہ کہانی کا نام ہے، سنیے اور لطف اٹھائیے۔ میرے بھائی صاحب مجھ سے 5 سال بڑے تھے، لیکن صرف 3 درجے آگے۔ انہوں نے بھی اسی عمر میں پڑھنا شروع کیا تھا جب میں نے شروع کیا، لیکن تعلیم جیسے اہم معاملے میں وہ جلد بازی سے کام لینا پسند نہ کرتے تھے۔ اس عمارت کی بنیاد خوب مضبوط ڈالنا چاہتے تھے۔ سال کا کام 2 سال میں کرتے تھے تاکہ عمارت پختہ ہو جائے۔ میں چھوٹا تھا، وہ بڑے تھے۔ میری عمر 9 سال تھی، وہ 14 سال کے تھے۔ انہیں میری تنبیہ اور نگرانی کا پورا اور پیدائشی حق تھا، اور میری سعادت مندی اسی میں تھی کہ میں ان کے حکم کو قانون سمجھوں۔ وہ بڑے محنتی واقع ہوئے تھے، ہر وقت کتاب کھولے بیٹھے رہتے، اور شاید دماغ کو آرام دینے کے لیے کبھی کاپی پر، کبھی کتاب کے حاشیوں پر چڑیوں، کتوں، بلیوں کی تصویریں بنایا کرتے۔ کبھی کبھی ایک ہی نام کو 10-20 بار لکھ جاتے، کبھی ایک شعر کو 10-20 بار خوش خط حروف میں نقل کرتے، کبھی ایسی عبارتیں لکھتے جن میں کوئی ربط نہ ہوتا، نہ کوئی معنی۔ مثلاً ایک بار ان کی کاپی میں میں نے یہ عبارت دیکھی: اسپیشل آئینہ بھائیوں، بھائیوں دراصل، بھائی رادھے شیام، شری جیت رادھے شیام، 1 گھنٹے تک۔ اس کے بعد ایک انسان کا چہرہ تھا۔ میں نے ہر چند کوشش کی اس عبارت میں کوئی معنی نکالوں، لیکن ناکام رہا، اور ان سے پوچھنے کی ہمت نہ پڑی۔ وہ 9ویں جماعت میں تھے، میں 5ویں جماعت میں۔ ان کی تحریر سمجھنا میرے لیے چھوٹا منہ بڑی بات تھی۔ میرا جی پڑھنے میں بالکل نہ لگتا تھا۔ 1 گھنٹے بھی کتاب لے کر بیٹھنا بار خاطر تھا۔ موقع پاتے ہی ہاسٹل سے نکل کر میدان میں آ جاتا، اور کبھی کنکریاں اچھالتا، کبھی کاغذ کی تتلیاں اڑاتا، اور کہیں کوئی ساتھی مل گیا تو پوچھنا ہی کیا۔ کبھی 4 دیواری پر چڑھ کر پیچھے کود رہے ہیں، کبھی پھاٹک پر سوار ہو کر موٹر کا لطف اٹھا رہے ہیں، لیکن کمرے میں آتے ہی بھائی صاحب کی صورت دیکھ کر روح فنا ہو جاتی اور سارا مزہ کرکرا ہو جاتا۔ پہلا سوال ہوتا: کہاں تھے؟ اس کا جواب خاموشی کے سوا میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ نہ جانے میری زبان سے یہ بات کیوں نہ نکلتی کہ ذرا باہر کھیل رہا تھا۔ میری خاموشی اعتراف گناہ سمجھی جاتی، اور بھائی صاحب بزرگانہ محبت اور تندی سے ملے ہوئے لہجے میں کہتے: اس طرح انگریزی پڑھو گے تو زندگی بھر پڑھتے رہو گے اور ایک حرف نہ آئے گا۔ انگریزی پڑھنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے کہ جو چاہے پڑھ لے۔ اس طرح انگریزی آتی تو سبھی پڑھ لیتے۔ یہاں دن رات آنکھیں پھوڑنی پڑتی ہیں، خون جلانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر انگریزی آتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ تم کتنے کوڑھ مغز ہو کہ مجھے دیکھ کر بھی سبق نہیں لیتے۔ میں کتنی محنت کرتا ہوں یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اگر نہیں دیکھتے تو یہ تمہارا قصور ہے، تمہاری عقل کا قصور ہے۔ اتنے میلے تماشے ہوتے ہیں، میں کبھی نہیں جاتا۔ روز کرکٹ اور ہاکی کے میچ ہوتے ہیں، میں قریب نہیں پھٹکتا، ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں۔ اس پر 2-2 3-3 سال ایک درجے میں پڑا رہتا ہوں۔ پھر تم کیسے امید کرتے ہو کہ تم یوں کھیل کود میں وقت گنوا کر پاس ہو جاؤ گے؟ مجھے 2 ہی 3 سال لگتے ہیں، تم ساری زندگی اسی درجے میں پڑے پڑے سڑتے رہو گے۔ اگر تمہیں اسی طرح عمر گنوانی ہے تو بہتر ہے گھر چلے جاؤ اور مزے سے گلی ڈنڈا کھیلو۔ دادا کی گاڑھی کمائی کے روپے کیوں برباد کرتے ہو؟ میں یہ پھٹکار سن کر آنسو بہانے لگتا۔ جواب ہی کیا تھا؟ بھائی صاحب کو نصیحت کے فن میں کمال تھا۔ ایسی لگتی باتیں کہتے تھے کہ میرے جگر کے ٹکڑے ہو جاتے اور ہمت ٹوٹ جاتی۔ اسی طرح جان توڑ محنت کرنے کی طاقت میں اپنے میں نہ پاتا تھا، اور ذرا دیر کے لیے مجھ پر مایوسی آ جاتی، اور میں سوچتا کیوں نہ گھر چلا جاؤں۔ جو کام میرے بوتے کے باہر ہے اس میں ہاتھ ڈال کر کیوں اپنی زندگی خراب کروں۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ سے خوب جی لگا کر پڑھنے کا ارادہ کرتا، ٹائم ٹیبل بناتا، صبح اٹھتا، منہ دھو کر ناشتہ کرتا، پھر انگریزی مطالعہ 7 سے 8 تک، حساب 8 سے 9 تک، تاریخ 9 سے 9:30 تک، کھانا کھا کر اسکول جاتا، 3:30 بجے اسکول سے واپس،
آدھ گھنٹے تک آرام، 5 تک جغرافیہ اور نقشہ، 5 سے 6 تک گرامر، آدھا گھنٹہ آرام، 6 سے 7:30 تک انگریزی کمپوزیشن، پھر کھانا کھا کر 8 سے 9 تک انگریزی، 9 سے 10 تک اردو، 10 سے 11 تک متفرق مضامین۔ مگر ٹائم ٹیبل بنا لینا ایک بات تھی، اس پر عمل کرنا دوسری بات۔ پہلے ہی دن سے اس کی خلاف ورزی شروع ہو جاتی۔ میدان کی وہ فرحت انگیز ہوا، وہ دلاویز ہریالی، وہ پر لطف آزادی مجھے اضطراری طور پر کھینچ لے جاتی اور بھائی صاحب کو نصیحت اور فصیحت کرنے کا موقع مل جاتا۔ میں ان کے سائے سے بھاگتا، ان کی نگاہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا، کمرے میں اس طرح دبے پاؤں آتا کہ انہیں خبر نہ ہو۔ ان کی جانب میری نظر اٹھی اور میری روح فنا ہوئی۔ ہمیشہ سر پر ایک برہنہ شمشیر سی لٹکتی معلوم ہوتی، کتابوں سے نفرت سی ہو جاتی تھی۔ سالانہ امتحان ہوا، بھائی صاحب فیل ہو گئے، میں پاس ہو گیا اور درجے میں اول آیا۔ میرے اور ان کے درمیان صرف 2 درجوں کا تفاوت رہ گیا۔ جی میں آیا بھائی کو آڑے ہاتھوں لوں۔ آپ کی وہ شبانہ روزی کی دیدہ ریزی کہاں گئی؟ مجھے دیکھیے، مزے سے کھیلتا رہا اور درجے میں اول ہوں۔ لیکن وہ اس قدر پژمردہ اور شکستہ خاطر تھے کہ مجھے ان سے دلی ہمدردی ہوئی اور ان کے زخم پر نمک چھڑکنے کا خیال ہی شرمناک معلوم ہوا۔ ہاں، اب مجھے اپنے اوپر کچھ اعتماد پیدا ہوا اور بھائی صاحب کا وہ روب مجھ پر نہ رہا۔ آزادی سے کھیل کود میں شریک ہونے لگا، دل مضبوط تھا۔ اگر انہوں نے پھر فصیحت کی تو صاف کہہ دوں گا، آپ نے اپنا خون جلا کر کون سا تیر مار لیا؟ میں تو کھیلتے کودتے درجے میں اول آ گیا۔ زبان سے یہ ہکڑی جتانے کی ہمت نہ ہونے پر بھی صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بھائی صاحب سے میں اتنا مروب نہیں ہوں۔ بھائی صاحب نے اسے بھانپ لیا اور ایک روز جب میں صبح کا سارا وقت گلی ڈنڈے کی نظر کر کے ٹھیک کھانے کے وقت آیا تو بھائی صاحب نے گویا میدان سے تلوار کھینچ لی اور مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھتا ہوں امسال پاس ہو گئے اور درجے میں اول آ گئے تو اب تمہارا دماغ ہو گیا ہے، مگر بھائی جان گھمنڈ تو بڑوں کا نہیں رہا، تمہاری کیا ہستی ہے؟ تاریخ میں راون کا حال تو پڑھا ہی ہوگا، اس کی زندگی سے تم نے آخر کیا نتیجہ نکالا؟ یا یوں ہی پڑھ گئے؟ محض امتحان پاس کر لینا تو کوئی بڑی چیز نہیں، اصل چیز ہے تاریخ سے سبق حاصل کرنا۔ راون ساری دنیا کا مہاراجا تھا، ایسے راجوں کو چکرورتی کہتے ہیں۔ آج کل انگریزوں کا راج بہت وسیع ہے، مگر انہیں چکرورتی راجا نہیں کہہ سکتے۔ راون چکرورتی راجا تھا، بڑے بڑے دیوتا اس کی غلامی کرتے تھے، آگ اور پانی کے دیوتا بھی اس کے غلام تھے، مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ غرور نے اس کا نام و نشان مٹا دیا، کوئی اسے چلو بھر پانی دینے والا تک نہ بچا۔ انسان اور چاہے جو برائی کرے، غرور کیا اور دین و دنیا سے گیا۔ ابلیس کا حال بھی پڑھا ہوگا، اسے بھی غرور ہوا تھا، نتیجہ ہوا کہ جنت سے دوزخ میں دھکیل دیا گیا۔ شاہ روم نے بھی ایک بار غرور کیا تھا، بھیک مانگ مانگ کر مر گیا۔ تم نے ابھی صرف 1 درجہ پاس کیا ہے اور ابھی سے تمہارا سر پھر گیا، تب تم آگے پڑھ چکے۔ یہ سمجھ لو کہ تم اپنی محنت سے پاس نہیں ہوئے، اندھے کے ہاتھ بٹیر لگ گئی، مگر بٹیر صرف ایک بار ہاتھ لگ سکتی ہے، بار بار نہیں لگ سکتی۔ کبھی کبھی گلی ڈنڈے میں بھی اندھے چوٹ نشانہ پڑ جاتا ہے، اس سے کوئی کامیاب کھلاڑی نہیں ہو جاتا۔ کامیاب کھلاڑی وہ ہے جس کا کوئی نشانہ خالی نہ جائے۔ میرے فیل ہونے پر مت جاؤ، میرے درجے میں آؤ گے تو دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ جب الجبرا اور جیومیٹری کے لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے اور انگلستان کی تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ بادشاہوں کے نام یاد رکھنا آسان نہیں، 8 ہنری ہو گزرے ہیں، کون سا واقعہ کس ہنری کے زمانے میں ہوا، کیا اسے یاد رکھنا آسان سمجھتے ہو؟ ہنری 7ویں کی جگہ ہنری 8ویں لکھا اور سب نمبر غائب، صفر بھی نہ ملے گا، صفر بھی۔ ہو کس خیال میں؟ درجنوں تو جیمز ہوئے ہیں اور درجنوں ولیم، کوڑیوں چارلز۔ دماغ چکر کھانے لگتا ہے۔ ان کمبختوں کو نام بھی نہ جڑتے تھے، ایک ہی نام کے پیچھے دوم، سوم، چہارم، پنجم لگاتے چلے گئے۔ اور جیومیٹری تو بس خدا کی پناہ، الف بے جیم کی جگہ الف جیم بے لکھ دیا اور سارے نمبر کٹ گئے۔ کوئی ان بے رحم ممتحنوں سے نہیں پوچھتا کہ آخر الف بے جیم اور الف جیم بے میں کیا فرق ہے، اور کیوں اس مہمل بات کے لیے طالب علموں کا خون کرتے ہو؟ دال بھات روٹی اور دال روٹی بھات میں کون سا فرق ہے؟
مگر ممتحنوں کو کیا پرواہ، وہ تو وہی دیکھتے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، چاہتے ہیں کہ سب لڑکے رٹو ہو جائیں۔ اسی رٹنت کا نام تعلیم رکھ چھوڑا ہے، اور آخر ایسی بے سر پیر کی باتیں پڑھانے سے فائدہ ہی کیا؟ اس خط پر وہ امود گرا دو تو قاعدہ امود سے 2 گنا ہوگا۔ پوچھئے اس سے کیا مطلب؟ 2 گنا نہیں 4 گنا ہو جائے، 8 گنا ہو جائے، میری بھلا سے۔ لیکن پڑھنا ہے تو یہ ساری باتیں یاد رکھنی پڑیں گی۔ انگریزی مضامین لکھنے پڑتے ہیں، کہہ دیا وقت کی پابندی پر ایک مضمون لکھو جو 4 صفحے سے کم نہ ہو۔ اب کاپی کھولے ہوئے اس کے نام کو روئیے۔ کون نہیں جانتا کہ وقت کی پابندی اچھی بات ہے، لیکن اس پر 4 صفحے کیسے لکھیے؟ جو بات ایک جملے میں کہی جا سکتی ہے اس کے لیے 4 صفحے لکھنے پڑیں گے، چاہے جیسے لکھیے، اور صفحے بھی پورے فل سکیپ سائز کے۔ یہ لڑکوں پر ستم ناروا نہیں تو کیا ہے؟ ظالم اس پر بھی کہے جاتے ہیں کہ اختصار سے کام لو۔ ایک ذرا سی بات پر تو آپ 4 صفحے رنگواتے ہیں، اور اس پر فرماتے ہیں کہ اختصار سے بھی کام لو، تیز بھی دوڑیے اور آہستہ آہستہ بھی۔ ہے متضاد یا نہیں؟ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن ان ماسٹروں کو اتنی بھی تمیز نہیں۔ اس پر دعویٰ ہے کہ ہم ماسٹر ہیں۔ میرے درجے میں آؤ گے تو یہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اور تب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا۔ اس درجے میں اول آ گئے ہو تو اتنا اتراتے ہو؟ میرا کہنا مانیے، لاکھ فیل ہو گیا لیکن تم سے بڑا ہوں، دنیا کا تم سے زیادہ تجربہ حاصل کیا ہے۔ میرا کہنا مانو، جو کچھ کہتا ہوں اسے گرہ سے باندھو ورنہ پچھتاؤ گے۔ اسکول کا وقت قریب تھا، ورنہ خدا جانے یہ نصیحت کب ختم ہوتی۔ مجھے آج کا کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوا۔ جب پاس ہونے پر یہ لتاڑ پڑتی ہے تو کہیں فیل ہو جاؤں تو یہ حضرت زندہ ہی نہ چھوڑیں گے۔ انہوں نے اپنے درجے کی پڑھائی کی جو ہیبت ناک تصویر کھینچی تھی اس نے مجھے سچ مچ لرزا دیا۔ کیسے اسکول چھوڑ کر گھر نہیں بھاگا یہی تعجب ہے، لیکن یہ سب درگت ہونے پر بھی کتابوں سے میری بیزاری بدستور برقرار رہی۔ کھیل کود کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ پڑھتا بھی تھا مگر بہت کم، بس اتنا کہ روز کا کام ختم ہو جائے اور درجے میں ذلیل نہ ہونا پڑے۔ اپنے اوپر جو اعتماد پیدا ہوا تھا وہ پھر فنا ہو گیا، اور پھر چوروں کی سی زندگی بسر ہونے لگی۔ پھر سالانہ امتحان ہوا، اور کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ میں پھر پاس ہو گیا، اور بیچارے بھائی صاحب پھر فیل ہو گئے۔ میں نے زیادہ محنت نہیں کی، مگر خدا جانے کیسے درجے میں اول آ گیا۔ مجھے خود تعجب ہوا۔ بھائی صاحب نے حیرت انگیز محنت کی تھی، 10 بجے رات تک، ادھر 4 بجے صبح سے، پھر ادھر 6 سے 9:30 تک، اسکول جانے سے قبل۔ چہرہ زرد ہو گیا تھا، مگر فیل۔ مجھے ان پر رحم آتا تھا۔ نتیجہ سنایا گیا تو رو پڑے، اور میں بھی رونے لگا۔ میرے اور بھائی صاحب کے درمیان صرف 1 درجے کا تفاوت باقی رہ گیا تھا۔ میرے دل میں ایک بیہودہ خیال یہ پیدا ہوا کہ کہیں بھائی صاحب 1 سال اور فیل ہو جائیں تو ان کے برابر ہو جاؤں، پھر کس بنا پر میری فصیحت کر سکیں گے؟ لیکن میں نے اس خیال کو دل سے فوراً نکال دیا۔ آخر وہ مجھے ڈانٹتے ہیں تو میری ہی بھلائی کے لیے۔ مجھے اس وقت ناگوار لگتا ہے ضرور، مگر شاید ان کی تنبیہ کا ہی اثر ہو کہ میں یوں دنادن پاس ہوتا جاؤں، اور اتنے اچھے نمبروں سے۔ اب کے بھائی صاحب کچھ نرم پڑ گئے تھے۔ کئی بار مجھے ڈانٹنے کا موقع پا کر بھی انہوں نے تحمل سے کام لیا۔ شاید اب انہیں خود محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ مجاز اب انہیں نہیں رہا، یا رہا تو بہت کم۔ میری بدماشی بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ میں ان کے تحمل کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگا۔ مجھے ایسا گمان ہوا کہ میں پاس ہو ہی جاؤں گا، پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ میری تقدیر اچھی ہے، اس لیے بھائی صاحب کے خوف سے جو تھوڑا بہت کتابیں دیکھ لیا کرتا تھا وہ بھی جاتا رہا۔ مجھے کنکوے اڑانے کا نیا شوق پیدا ہو گیا تھا، اور اب زیادہ تر بلکہ سارا وقت اسی مشغلے کی نظر ہوتا تھا۔ پھر بھی بھائی صاحب کا ادب کرتا تھا اور ان کی نظریں بچا کر کنکوے اڑاتا تھا۔ ساری جزیات در پردہ عمل میں آتی تھیں۔ میں انہیں یہ گمان کرنے کا موقع نہ دینا چاہتا تھا کہ بھائی صاحب کی وقار اور عزت میری نظروں میں کچھ کم ہو گئی ہے۔ ایک روز شام کے وقت ہاسٹل سے دور میں ایک کنکوا لوٹنے دوڑا جا رہا تھا کہ بھائی صاحب سے میری مڈ بھیڑ ہو گئی۔ شاید وہ بازار سے لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے وہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے حقارت کی نظروں سے دیکھ کر بولے، ان بازاری لونڈوں کے ساتھ دھیلے کے کنکوے کے لیے دوڑتے تمہیں شرم نہیں آتی؟
تمہیں اس کا بھی کچھ لحاظ نہیں کہ اب نیچی جماعتوں میں نہیں ہو بلکہ 8ویں جماعت میں آ گئے ہو اور مجھ سے صرف 1 درجہ پیچھے ہو؟ آخر کچھ تو اپنی پوزیشن کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ 8واں درجہ پاس کر کے نائب تحصیلدار ہو جاتے تھے۔ میں کتنے ہی مڈلچیوں کو جانتا ہوں جو آج اول درجے کے ڈپٹی کلیکٹر یا سپرنٹینڈنٹ ہیں۔ کتنے ہی ہمارے لیڈر ہیں، BA اور MA والے ان کے ماتحت اور ان کے پیرو ہیں، اور تم اسی 8ویں درجے میں آ کر بازاری لونڈوں کے ساتھ کنکوے کے لیے دوڑ رہے ہو۔ افسوس ہے تمہاری اس ناعقلی پر۔ تم ذہین ہو، اس میں شک نہیں، لیکن وہ دھن کس کام کا جس سے آدمی اپنا وقار کھو بیٹھے؟ تم اپنے دل میں سمجھتے ہوگے میں ان سے محض 1 درجہ پیچھے ہوں اور اب انہیں مجھ کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ میں تمہارے اس خیال کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ میں تم سے 5 سال بڑا ہوں، اور چاہے آج تم میری جماعت میں آ جاؤ اور ممتحنوں کا یہی حال ہے تو یقیناً اگلے سال میرے ہم جماعت ہو جاؤ گے اور شاید 1 سال بعد مجھ سے آگے نکل جاؤ، لیکن مجھ میں اور تم میں جو 5 سال کا تفاوت ہے اسے تم کیا خدا بھی نہیں مٹا سکتا۔ میں تم سے 5 سال بڑا ہوں اور ہمیشہ بڑا رہوں گا۔ مجھے دنیا اور زندگی کا جو تجربہ ہے تم اس کے برابر کبھی نہیں آ سکو گے، چاہے تم MA اور LLD ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ عقل کتابیں پڑھ لینے سے نہیں آتی۔ ہماری اماں نے کوئی درجہ پاس نہیں کیا اور دادا بھی شاید 5ویں 6ٹھی جماعت سے آگے نہیں گئے، لیکن ہم دونوں آج ساری دنیا کا علم کیوں نہ پڑھ لیں۔ اماں اور دادا کو ہمیں تنبیہ کرنے کا ہمیشہ اختیار رہے گا، محض اس لیے نہیں کہ بزرگ ہیں بلکہ اس لیے کہ ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں اور رہیں گے۔ امریکہ میں کس طرح کی حکومت ہے اور ہنری ہشتم نے کتنی شادیاں کیں اور آسمان میں کتنے تارے ہیں، یہ باتیں انہیں نہ معلوم ہوں، لیکن ہزاروں ایسی باتیں ہیں جن کا علم انہیں ہم سے زیادہ ہے۔ آج میں خدا نخواستہ بیمار ہو جاؤں تو تمہارے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، سوائے دادا کو تار دینے کے تمہیں اور کچھ نہ سوجھے گا، لیکن تمہاری جگہ دادا ہوں گے تو کسی کو تار نہ دیں گے بلکہ خود مرض پہچانیں گے اور خود علاج کریں گے۔ بدحواس نہ ہوں گے۔ ہمارے خرچ کے لیے وہ جو کچھ بھیجتے ہیں اسے ہم 20-22 تاریخ تک خرچ کر کے پیسے پیسے کو محتاج ہو جاتے ہیں، ناشتہ بند کر دیتے ہیں، کپڑے دھونے والے اور بال کاٹنے والے سے منہ چراتے ہیں، لیکن جتنا آج ہم اور تم خرچ کر رہے ہیں اس کے نصف میں دادا نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ عزت اور نیک نامی کے ساتھ بسر کیا اور ایک کنبے کی پرورش کی ہے جس میں سب ملا کر 9 آدمی تھے۔ یہ غرور دل سے نکال ڈالو کہ تم میرے قریب آ گئے اور اب خود مختار ہو۔ میرے دیکھتے تم کبھی اپنی زندگی برباد نہ کر پاؤ گے۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری باتیں زہر لگ رہی ہیں۔ میں نے ان کی بزرگی کا احساس کرتے ہوئے اپنی ناسعادت مندی پر نادم ہو کر باچشم نم کہا، ہرگز نہیں، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ معقول ہے اور آپ کو اس کے کہنے کا حق ہے۔ بھائی صاحب نے مجھے شفقت کی نظروں سے دیکھا اور مجھے گلے لگا لیا اور بولے، میں کنکوے اڑانے سے منع نہیں کرتا، میرا جی بھی کبھی کبھی کنکوے اڑانے کو للچاتا ہے، کروں کیا؟ خود بے راہ چلوں تو تمہیں ہدایت کیسے کروں؟ یہ فرض تو میرے سر پر ہے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک کنکوا ہمارے اوپر سے گزرا، اس کی ڈور لٹک رہی تھی۔ بھائی صاحب لمبے تھے، اچھل کر اس کی ڈور پکڑ لی اور اسے لیے ہوئے ہاسٹل کی طرف دوڑے۔ میں پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ دوستو، یہ تھی منشی پریم چند کی مشہور کہانی بڑے بھائی صاحب، جو آپ نے اردو میں سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آج اس مشہور کہانی کو اصلی روپ میں سن کر آپ کا مزہ 2 گنا ہو گیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ منشی پریم چند کی کوئی اور کہانی سننا چاہتے ہوں تو مجھے ضرور بتائیے، میں آپ کی فرمائش پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں معین شمسی ہوں، یہ چینل ہے نو بکواس باتیں خاص۔ سلام ہندوستان۔